جنرل غلام مصطفیٰ، آپ سے آغاز کروں گا۔ بنگلہ دیشی صورتحال جہاں فوج کے پاس اب ایک واضح دوراہا تھا، ان کو ایک چوائس لینی تھی کہ وہ کیا کرتے، حسینہ واجد کے یا اس کے بیٹے کے اصرار کے اوپر لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتے یا حسینہ واجد کو چلتا کر دیتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا، لوگوں کو امبریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ہم ساتھ ہیں، لوگوں سے فاصلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اس پورے ریجن کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بڑا واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں جب عوام نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، تو عوام کھڑے ہو گئے اس کے لیے۔ اور عوام کا کھڑا ہونا حکومت کے لیے نما فکری ہونا چاہیے۔ حسینہ واجد گزشتہ جتنے بھی ان کا دور رہا ہے اس میں استحصال تو بڑا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو استعمال کریں گے ہم اس میں۔ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو، بے گناہوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا اور بڑا اس پہ فخر کیا انہوں نے، اور جس کی وجہ سے ایک جو رائٹ ونگ جو ان کا عناصر تھے وہ پہلے ہی ان کے بہت خلاف تھے اور انہوں نے کئی دفعہ اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ تو اب جو صورتحال بنی ہے اس میں تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ افواج پاکستان کے پاس افواج جو بنگلہ دیش کی افواج ہے ان کے پاس تو راستہ اور کوئی نہیں تھا۔ عوام کے سامنے، جیسا آپ نے کہا اپنے ابتدائیے میں، بالکل عوام کھڑی نہیں ہو سکتی، عوام کے سامنے فوج کبھی کھڑی ہونا چاہیے ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی کہیں عوام کا یا فوج کا آمنا سامنا ہوگا تو بہت نقصان سب کا ہوگا، خاص طور پہ اس ملک کا۔ اگر یہ بنگلہ دیشی فوج عوام کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو خون خرابہ بھی ہونا تھا، اور جو ابھی چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکور کر پائیں گے وہ چانس بالکل ختم ہو جاتا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ افواج پاکستان کے درمیان، جو عوام کے درمیان جو فیصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں، کیا ان کی ہم سرکوبی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا ایک ایسا دہائے عمل تیار ہونا چاہیے جس سے یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچے۔ میں تو یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ڈی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے بار بار، اس میں مجھے حکومت نظر نہیں آ رہی ہماری، اور یہ جو ایک وائڈ ہے عوام کے درمیان اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور حکومت کے درمیان۔ جنرل غلام مصطفیٰ، لیکن آج بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پوری جو اسٹریٹجی ہے وہ لوگوں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے اندر جو ہم نے پکڑ دکڑ کی ہے اس حوالے سے ری تھنک کرنی چاہیے اور ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے؟ ایک تو وہ ہارڈ کور ایلیمنٹ جس میں آپ فوج کے ریٹائرڈ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقسیم ڈال رہے ہیں کہ اکسایا جائے، فوج کے آرمی چیف کے خلاف کوئی بغاوت ہو جائے، اس طرح کی وہ کیمپین چلاتے ہیں ان کے درمیان میں، اور پولیٹیکل ورکرز کے درمیان میں، سیاسی ورکرز کی ہمیں تخصیص کرنی پڑے گی کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر تحریک انصاف کے حمایتی تھے، نعرے مار رہے تھے، وہ بندہ فرق ہے یا وہ بندہ جو ایک آرگنائز طریقے سے اکسا رہا ہے کہ یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دو؟ کیا ہمیں یہ تخصیص نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں تو فاصلہ یا فوج کے خلاف مسٹرسٹ جو ہے وہ عوام میں پیدا ہوگا، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے۔ کوئی فوج عوام کی ٹوٹل سپورٹ کے بغیر لڑ نہیں سکتی، لڑتی ہے تو پوری قوم لڑتی ہے، اور فوج سے اس کے ہاتھ میں، قوم کے ہاتھ میں ایک ہتھیار اسے استعمال ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کرنے والے جو عناصر ہیں، ایسے جو تمام عناصر ہیں جو ہارڈ کور، جن کا چاہے 9 مئی سے تعلق ہے یا دوسرے واقعات سے تعلق ہے، ان سب کا اور باقی لوگوں کا ہمیں تشخیص کر لینی چاہیے تھی اور کر لینی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کا بہت میجر رول ہونا چاہیے، اور حکومت اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ حکومت، میں اس لیے بار بار حکومت کا نام یہ لے رہا ہوں کہ بھئی آپ دیکھیں، حملہ تو کرنے والے حملہ کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں، تقریروں کے تھرو کر رہے ہیں، رائٹ اپ کے تھرو کر رہے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے، عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکالنے کے لیے کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، کیونکہ وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہے، ان کا کام ہے یہ بیٹھ کے بات کرنا یہ۔ اور یہ جو فوج جب یہ بات چیت کرتی ہے تو لوگ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اس کو سارے۔